قربانی کے 15 ضروری مسائل۔ ان مسائل کو آپ حضرات قربانی کے دن آنے سے پہلے ان مسائل کو دیکھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ قربانی کے بہت ہی اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اگر ان مسائل کو سمجھ لیا تو آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا قربانی کسی دوسرے کے نام سے ہو سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ دوسرے کے نام سے مثلاً اپنے بیوی بچوں کے نام سے قربانی کرواتے ہیں، اور جبکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کو قربانی کروانا ضروری ہے، لیکن وہ اپنے نام کی نہ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مرتبہ زندگی میں قربانی فرض تھی تو وہ ایک مرتبہ قربانی کرواتے ہیں اپنے نام سے، پھر باقی ہر سال اپنے کبھی بچے کے نام سے، کبھی بیوی کے نام سے، کبھی بھائی کے نام سے قربانی کرواتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ جو انسان صاحب استطاعت ہے اور صاحب مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اور جو صاحب استطاعت ہے، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اگر وہ دوسرے کے نام کی قربانی کروانا چاہتا ہے تو پھر 2 بکرے لے یا 2 بکری لے یا پھر 2 حصے لے۔ تو ایک اپنے نام کا جو اس کے اوپر لازم ہے قربانی، وہ قربانی کرے، اور ایک وہ قربانی جو وہ کسی دوسرے کے نام سے کرنا چاہتا ہے صدقے کے طور پر، تو وہ اس کے نام سے قربانی کرے۔ نمبر 2، کیا قربانی میت کی طرف سے کروا سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں میں سے یا والدین جس کے دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی مردے کے لیے مردے کی طرف سے میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ان کے لیے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ اپنے مردوں کی طرف سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہو، اور ایصال ثواب کے لیے اس طرح کا کوئی صدقہ وغیرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی انسان اپنے مردوں کے لیے مردوں کی جانب سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ وہ جو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے اپنی قربانی تو کرنا ہی پڑے گی، اس کے علاوہ اگر وہ کروانا چاہے تو پھر وہ مردے کی جانب سے قربانی کروا سکتا ہے۔ نمبر 3، قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں؟ اگر آپ کا حصہ قربانی کے بڑے جانور میں ہے، یعنی کہ جس جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر آپ کا حصہ ان جانوروں میں سے ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو وزن کر لیا جائے، اور وزن کر کے 7 حصوں کو لگا لیا جائے۔ اور جب ہمارا حصہ ہمیں مل گیا، اب ہمیں اس حصے کے 3 حصے کرنا ہے، ایک غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے۔ تو اگر اس میں 19-20 ہو بھی جائے گا تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو 7 حصے مین بڑے جانور میں ہوتے ہیں اس میں ہمیں بڑا احتیاط کے ساتھ وزن کرنا چاہیے، یا بہت ہی احتیاط کے ساتھ برابر 7 حصے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر رشتہ دار زیادہ ہوں تو حصے کتنے لگائیں؟ اگر کسی انسان کے رشتہ دار زیادہ ہوں اور غریب اس کے علاقے میں کم ہوں تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں والا حصہ بڑا کر سکتا ہے، رشتہ داروں والا جو حصہ ہو اس میں کثیر گوشت رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کے گھر میں اتنے زیادہ ہوں، اتنا بڑا پریوار ہو، تو وہ اپنے گھر والا حصہ بھی بڑا کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر قربانی کے حصہ داروں میں کسی کا پیسہ حرام ہو۔ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے جانور میں آپ نے حصہ لیا ہوا ہے اور کوئی اس میں ایسا بھی حصہ دار ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی کمائی پوری کی پوری حرام ہے، مثلا اس کا کام ہی سود پہ پیسہ لینا ہے یا سود دینا ہے، یا اس کا کام چوری کرنا ہے، اگر اس کی حرام کمائی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں یہ حرام کمائی اس کی تھی اور اس نے بھی اس بھینس میں سے اور یا اس جانور میں سے حصہ لیا ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے جانور میں حصہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے جس جانور میں یہ یقین ہو جائے کہ اس جانور کا ایک حصہ دار ایسا شخص ہے جو کہ سود پر کام کرتا ہے یا اس کی کمائی حرام ہے، تو پھر ایسے جانور میں حصہ لینے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر حصہ لے لیا ہے، قربانی کرا دی، اب اس کے بعد زیادہ اس میں چھان بین نہیں کرنا چاہیے کہ یار دیکھیں ہمارے ساتھ جو حصہ دار تھے وہ کیسے تھے، کہ پھر چھان بین نہ کرے۔ چلیں نمبر 6، قربانی کے عوض صدقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کرے، لیکن اگر کوئی ایسی شکل بن گئی کہ وہ قربانی کروا ہی نہیں سکتا، مثلا وہ ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں جانور ہی دستیاب نہیں ہے، تو اس کو چاہیے فون وغیرہ سے کسی عزیز و اقارب سے کہہ دے کہ بھائی میں اتنا بیلنس ٹرانسفر کرتا ہوں، آپ میرے نام سے میری طرف سے قربانی کرا دیں۔ کوئی شکل نہیں بن رہی ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دن گزرنے کے بعد وہ غریبوں کو
پیسہ اتنا پیسہ تقسیم کر دے، ورنہ قربانی کا کوئی بدل نہیں، قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 7، قربانی کریں یا کسی مریض کا علاج کرا دیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی مریض ہے اور قربانی بھی ہمیں کروانا ہے، اور کوئی ایسا مریض آ گیا کہ بھئی اب ہم اس کی امداد کر دیں، تو پھر بھی اس کو قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جتنا ہو سکے الگ سے پھر اس کا مریض کا علاج کرا دیں، بہرحال قربانی پھر بھی اس پر لازم ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، قربانی کرنے والا زبان سے نیت کیسے کرے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ بہت سارے لوگ پرچی پہ نام لکھواتے ہیں، جس کی طرف سے قربانی ہونا ہے اس کا نام، پھر اس کے والد کا نام۔ تو بہرحال انسان کی نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر انسان نے جب جانور خرید کے لے کے آیا کہ بھئی قربانی کرانا ہے، تو نیت تو ہو گئی، اور اس کے بعد میں وہ جو کام کر رہا ہے، جو قربانی کروا رہا ہے، تو وہ اس کا قربانی کرانا بتا رہا ہے کہ یہ اس کی نیت ہے۔ بہرحال زبان سے اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ میں نے ابھی اس سے پہلے مسئلے میں بیان کیا کہ اگر نہیں کر سکتے ہیں اور ایسی صورت بن گئی کہ کسی بھی طرح سے قربانی نہیں کر سکتے، نہ اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بول کے کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم خود کر سکتے ہیں، تو پھر وہ غریبوں میں اتنا پیسہ بعد میں تقسیم کر دے، بعد میں صدقہ کر دے۔ نمبر 10، کیا کمزور جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اتنا لاغر جانور ہے کہ وہ چلنا پھرنے سے بھی مشکل ہے، تو ایسے جانور کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بہتر نہیں ہے۔ نمبر 11، ایک آدمی 2 قربانیاں کر سکتا ہے کیا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک جو اس کے اوپر لازم ہے وہ اپنی قربانی کرے، اور چاہے تو پھر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بھی نام کی دوسری قربانی کر سکتا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی قربانی سے پہلے اپنے بالوں یا ناخنوں کو کاٹ لے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں میں، قربانی کے 10 دنوں میں 1 تاریخ سے 10 تاریخ نماز سے پہلے بالوں کو اگر کاٹ لیا یا ناخنوں کو کاٹ لیا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بالوں کو کاٹنے یا ناخنوں کو کاٹنے سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بالوں یا ناخنوں کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہوگی، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ بات بہتر ہے کہ ان 10 دنوں میں بالوں یا ناخنوں کو نہ کاٹا جائے، نہ کاٹنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کاٹ لیے کسی نے دھوکے میں یا جان بوجھ کر، تو قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی آپ کی صحیح ہوگی، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 13، چوری کے جانور کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان چوری کا جانور چرا کے لایا ہے، اس کی قربانی کر رہا ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان حرام کمائی کا جانور خرید کے قربانی کرا رہا ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 14، قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، جب تک چل سکتا ہے جب تک کھائیں، 1 ہفتے سے زیادہ چلتا نہیں ہے خیر، اور جب تک کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں۔ نمبر 15، قربانی کی کھال کا حکم کیا ہے؟ قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کا پیسہ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگر قربانی کی کھال کو آپ نے فروخت کر دیا تو اس کے پیسے کا یہ ضروری ہے کہ اس پیسے پر کسی کو مالک بنا دینا۔ اگر مدرسوں میں آپ کھال بھیج رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ مدرسے والے کیا اس پیسے کا کسی کو مالک بنا دیتے ہیں، کسی کی ملکیت میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر وہ پیسہ کسی کی ملکیت میں دے دیا جائے تو پھر یہ جائز ہوگا ایسے شخص کو دینا۔ بہرحال قربانی کی کھال کا جو پیسہ ہو، اس پیسے کو کسی ایسے شخص کو دینا کہ اس پیسے کا کسی کو مالک بنا دیا جائے، ایسے غریب کو دینا کہ مالک ملکیت ہو جائے، تو ایسی جگہ پہ قربانی کی کھال کا پیسہ دیا جائے گا۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پر ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ